مصدق ملک صاحب، آج سہنا ہے ہمیں، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے، اور جب بات کھلے گی تو یہ میں ایڈ کر رہا ہوں مصدق ملک صاحب، آپ کا نام بھی نکلے گا۔ آپ کو بینگ اے پولیٹیشین یہ عجیب نہیں لگتا مصدق صاحب کہ آپ کے جو ہے کولیگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو بقول آپ کے کل آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو اس صورتحال میں الیکشن کے لیے آپ جب جائیں گے تو کیا آپ کا بینٹ آف مائنڈ ہوگا اور کیا آپ کو مزہ آئے گا ایسا الیکشن لڑنے کا بھی؟ دیکھیے احمد اویس صاحب کی بات میں سوچ رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ آئی کہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ بات جس دن گاڑی میں 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی اس دن سمجھ آ جاتی۔ اس دن کیا ہوا تھا، کیا سوچ کے ہیروئن ڈالی تھی؟ وہ اجنبی ہاتھوں کا بے نام گراں بارے ستم نہیں تھا، واہ، وہ جانے ہوئے ہاتھوں کا ظلم تھا، یا کیونکہ آپ کے قائد کا ظلم تھا اس وجہ سے نہ وہ اجنبی تھا نہ بے نام تھا، لیکن گراں تو تھا جس پہ گزری وہ جانے۔ لوگوں کو آپ نے کہا مونچھوں سے پکڑ کے جیل کی کال کوٹری میں ڈالیں گے، تو یہ شعر پڑھ لیتے تو ساری بات سیدھی ہو جاتی۔ لوگوں کی بیٹیوں کو آپ نے رات کو 2 بجے باپ کے سامنے گھسیٹا تو نہ گھسیٹتے۔ اس وقت جب آپ کو ہم کہہ رہے تھے آئیے بیٹھیے بات کریں، وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر، یہ ایک ملک آگے اگر بڑھنا ہے تو ہم سب کو بیٹھ کے ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو اس وقت گالی گلوچ نہ کرتے نا بھائی۔ وہ گالی گلوچ بھی بے نام نہیں تھی، گراں تو تھی ہم پہ، لیکن جس ذات کی گالی نکالی گئی اس وقت سوچ لیتے، یہ شعر اس وقت پڑھ لیتے، یا ہمیں ہی کہہ دیتے کہ یار ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے، یا ابھی کہہ دیں خان صاحب کو کہ وہ کہیں کہ مجھے سمجھ آئی ہے، میں جن مظالم میں نے جو ظلم کیے ہیں، جس طرح 2 سال 3 سال خواجہ سعد رفیق کو جیل میں رکھا، خواجہ سلمان رفیق کو جیل میں رکھا، شاہد خاقان کو جیل میں رکھا، احسن اقبال کو جیل میں رکھا، خواجہ آصف کو جیل میں رکھا، مریم کو ان کے والد کے سامنے گھسیٹا رات کو، نواز شریف کو جیل میں رکھا، شہباز شریف کو جیل میں رکھا، حمزہ شریف کو شہباز کو جیل میں رکھا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا بدلہ کٹھے عمران خان سے لینا ہے اس آپ وقت نے؟ نہیں، میں بدلہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو مکافات عمل کہہ رہا ہوں کہ خدا تو بیٹھا ہے نا اوپر، تو آپ نے جو مظالم کیے ہیں اور جس ذات کے مظالم کیے ہیں اور جس طرح کی گالی نکالی، اب وہ آپ کے سامنے آ رہی۔ جہاں تک دوسری بات ہے، 2 کیسز ہیں علیحدہ علیحدہ، سائفر کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ سائفر کے حوالے سے تو سیدھی جی سیکرٹس، جو نیشنل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ اب ثبوت کی جہاں تک بات ہے، یہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے، مصیبت یہ ہے کہ خان صاحب تو خود ثبوت لے کے پھرتے رہے ہیں، خان صاحب نہ کہتے۔ دیکھیے سائفر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ کوڈڈ ہوتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، صرف وہ پرائم منسٹر کو، اس کے پرنسپل سیکرٹری کو، فارن منسٹر کو، فارن سیکرٹری کو، اور جو ہیڈ آف سیکیورٹی اس وقت ہو، 4 یا 5 لوگوں کی آنکھوں کے علاوہ کسی کی آنکھوں کے سامنے اسے نہیں جانا ہوتا۔ تو اب جب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کیا ڈیزرو کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں تو انہوں نے ابھی کورٹ کا فیصلہ تو آیا نہیں، لیکن مصدق ملک صاحب آپ کے خیال میں انہوں نے جرم کمٹ کر دیا ہے، انصاف، اب کیا سزا ہونی چاہیے؟ انصاف، آپ بتا دیں نا۔ انصاف، جی میں سمجھتا ہوں، جی میں بتا رہا ہوں انصاف ہونا چاہیے۔ وہ انصاف آپ کے نزدیک کیا ہے کہ الیکشن میں تو کم از کم عمران خان باہر نہ آئے؟ دیکھیے ایک تو طریقہ کار وہ تھا جب جزا اور سزا اور ایویڈنس ایسے آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن پہ چلا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، جس میں وہ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا 1,80,000 کھرب روپے کی کدھر ہے وہ بھائی؟ ہم نے تو کوئی نہیں چلایا، ہم نے تو کوئی چیز آپ کے سامنے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں چلائی۔ آپ عدالت میں گئے ہوئے ہیں، آپ کو انصاف ملے۔ برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 لحاظوں سے آپ برابر ہیں، لیکن وہ یہ میں بتایا تو آپ کو کہ آپ کے ساتھ جو ستھری ہوئی۔ ایک آخری بات، جی جی جی، میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں کے باوجود جو بھی یہ انصاف ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے شہیدوں کے مجسمے گرا کے انہیں ٹھڈے مارے، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہاں شہیدوں کے مجسمے گرا کے مارو انہیں ٹھڈے، تو آپ کے بچوں کی کوئی اس کے بعد حفاظت نہیں کرے۔ ٹھیک، وہ لوگ جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا یا عسکری ٹاور جلایا، اس میں لوگ جلے نہیں جلے، زندہ بچے نہیں بچے، ان کو تو کم از کم ان کے ساتھ بھی تو انصاف ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو کھڑے خود اپنے فیس بک کے اوپر لگا رہے تھے کہ یہ دیکھو اندر چلو حملہ کرو آگ لگا دو، ان کے ساتھ بھی تو کسی کو تو انصاف تو ملنا ہے نا۔ تو ان کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جو لوگ ذاتی طور پہ ملوث ہیں،
کسی کے ساتھ بے اصولی نہیں ہونی چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، مگر اگر کچھ لوگوں نے کچھ کرائمز کیے ہیں ٹھیک ہے، تو عدالت میں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ بالکل پوائنٹ ہے۔